اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے۔ وہ اونٹنی شاید چلنے میں کمی کرتی ہوگی، اس لیے عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتے ہیں اس پر لعن طعن کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت اور آبرو کے بارے میں پارسا اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اسے ملے گی وہ کہتی ہے، خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس ہمارے پاس چلا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی جو عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے بعد پیدا ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑے دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت زیادہ معلوم ہوں گے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے کہ جو شوہر اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ ایسی اطاعت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ اس سلسلے میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخانہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ جامعہ صغیر میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ
تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ ابن قدمہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے یا پھر اس کی بات تو تسلیم کرے، لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد اس پر خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو وضاح و نصیحت کرے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، ایسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور پھر خاوند بیوی کو بستر سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں وضاح و نصیحت کرو، وضاح و نصیحت کے باوجود نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہ ہوں، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں بستروں میں سے الگ کر کے چھوڑ دو۔ اسی طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور ایک آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہو اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیانی صلح بہتر سمجھتے ہیں تو صلح کروا دے، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو ان کے درمیان طلاق یا خلا کرا دیں۔ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انبن کا خدشہ ہو تو ایک مصنف مرد والوں اور عورت والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ اس معاملے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھے۔ جب وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے تو پھر انسان دوسری جگہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور پھر یہ بات بیوی کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔